ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی بابرکت اور اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، آج 10 رمضان المبارک عشرہ رحمت اختتام پذیر ہونے والا ہے، ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اس عشرہ رحمت میں بحیثیت مسلمان ہم نے کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ وہ جو اللہ کی برکات اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے پورے رمضان المبارک میں، بحیثیت مسلمان ہم کما حقہ ہو تو رحمتوں کو سمیٹ نہیں سکے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے ہم پر اپنی کرم نوازیوں کا سلسلہ یوں ہی رکھے گا۔ ناظرین، یہ افطار کے پرکیف، مقدس، نورانی اور دعاؤں کی قبولیت والے لمحات ان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے، آپ کا تعارف اور آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے کہ جن تذکیروں سے قرآن مجید فرقان حمید بھی معمور ہے، اور جو تذکرے احادیث مبارکہ میں موجود ہیں اور سیرت کی تقریباً تمام کتب میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکار پاک موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا اس سے بڑھ کر اور شرف کیا ہوگا؟ وہ شرف کہ جو آپ اور آپ کے دوسرے برادر اکبر سیدنا امام حسن کے سوا کسی اور کو اس کائنات میں حاصل نہیں، سیدہ شبابی اہل الجنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل رہی اور ایسی قربت حاصل رہی کہ کسی اور کو وہ قربت نہ مل سکی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں چلنا سکھایا، جنہیں اپنی آغوش مبارکہ میں لیا، اپنے سینہ مبارک سے چمٹایا، اپنے لعاب دہن مبارک سے جن کو فیض یاب فرمایا، حتیٰ کہ جن ہستیوں کے لعاب کو خود آپ نے چوسا، وہ عظیم ہستی، وہ شہزادے، انہی میں سے ایک شہزادے سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شہزادے سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے تذکار پاک ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ مفتی سید محمد ارشد شاہ بخاری صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ آج کی ہماری نوجوان نسل کے نمائندہ، اور اس حوالے سے یہ نوجوان نسل کی خوش قسمتی ہے اور ضروری ہے، یہ رول ماڈل میں سمجھتا ہوں آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ دینی تعلیمات بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی اور عصری تعلیمات ہیں ان سے بھی فیض یاب ہوں، تو پھر ان دونوں علوم کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والے، جیسے امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ علم ظاہر ہو اور علم باطن ہو تو پھر محقق ہوتا ہے۔ صرف علم ظاہر بھی مکمل طور پر کارآمد نہیں ہے، صرف علم باطن بھی مکمل طور پر کارآمد نہیں ہے، اگر دونوں علوم جمع کر لیے جائیں تو پھر انسان محقق کہلاتا ہے۔ یوں ہی عصری اور دینی علوم دونوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو کم از کم ظاہری علوم کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ پھر وہ بندہ جو ہے وہ محقق ہے، اور پھر نوجوان نسل میں اگر محقق پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ جو دینی تعلیمات اور درس نظامی کی تعلیمات سے بھی بہرہ ور ہوں، جنہوں نے درس نظامی کی کتب بھی پڑھ رکھی ہوں، صرف، نحو، منطق، بلاغت، فلسفہ اور دیگر علوم، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، ان پر بھی مکمل عبور نہ بھی ہو، اس کا علم حاصل کر رہے ہوں اور علم کی جانب گامزن ہوں،
تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان جو موجود ہیں یہ ہیں سید احمد بلال صاحب، آپ MBBS بھی کر رہے ہیں، 5th سیمسٹر میں ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آدھے ڈاکٹر بن چکے ہیں اور باقی ڈاکٹر بننے والے ہیں انشاءاللہ ان قریب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے علوم درسیہ جو ہے درس نظامی کے علوم، اس میں عامہ اور خاصہ یعنی 4 سال کی تعلیم حاصل کر لی ہے، اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ باقی تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ تجوید و قرات یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کا فن جو ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ یہی آج کی ہماری نوجوان نسل کی ضرورت بھی ہے۔ جی ناظرین، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا شخصی تعارف اور پھر خصوصیت کے ساتھ جو قرآن و حدیث میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور عظمت اور رفعت اور شان کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں، اس حوالے سے میں چاہوں گا جناب علامہ مفتی سید محمد ارشد شاہ بخاری صاحب آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی کا تعارف اور ساتھ ساتھ عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں شکر گزار ہوں 9 نیوز کا، اس چینل کا، اور آپ کی ساری ٹیم کا، مفتی لقمان صاحب آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں جی، مالکان کا، کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ناچیز کو رمضان المبارک کی پاک ساعتوں میں اور قبولیت کے لمحات میں دینی حوالے سے کچھ عرض کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جی، دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل وعلا ہمارے سارے میڈیا کو، جی وہ سوشل میڈیا ہو، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ پیپر میڈیا ہو، جی جی ان تمام کو یہ دینی خدمات آسان طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا۔ آمین آمین۔ آپ نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند ارجمند علی المرتضیٰ، حضرت امام علی مقام شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، سبحان اللہ، آپ کے تذکار، آپ کے شخصی تعارف، آپ کے فضائل و مناقب جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں، جی اس حوالے سے آپ نے مجھے پوچھا ہے۔ بیان کرنے سے پہلے میں تحسیناً یہ عرض کروں گا جی کہ کسی بیٹے سے پوچھا جائے کہ اپنے والد محترم کی تعریف کرو، جی جی اگرچہ والد لائق تعریف نہ بھی ہو جی تو بیٹا اس کی تعریف کے، اس کے فضائل و مناقب کے پل باندھ دے گا۔ جی ناچیز اگرچہ پر تقصیر ہے، گناہ گار ہے، ناقص ہے ہر لحاظ سے، لیکن چونکہ میرا تعلق نسب سادات سے ہے سبحان اللہ، تو اس حوالے سے جب ہم سے کوئی مولا علی کی بات پوچھے، حسنین کریمین کی بات پوچھے، بے شک، سیدہ فاطمہ کی بات پوچھے، سبحان اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ہمیں پابند کرے تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کا ذکر یہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ خوش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک، لمبی چوڑی تمہید سے اوائڈ کرتے ہوئے جی میں جی آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ جی اس سورہ مبارکہ کا اگر شان نزول پڑھا جائے جی تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند ارجمند، غالباً حضرت قاسم تھے جی جی رضی اللہ رضی تعالی اللہ عنہ، عنہ، پہلے صاحبزادے آپ ہی ہیں، شہزادے پہلے سیدنا آپ ہی ہیں۔ قاسم، ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو کی کنیت ہے القاسم، ابو القاسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، ابھی سن بلوغت کو نہ پہنچے تھے، چند سالوں پر مشتمل تھے، انتقال ہو گیا۔ جی ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی، دیگر کفار مکہ، کفار مشرکین، وائل بن عاص غالباً، جی تمام، جی ان کو اعتراض کرنے کا بڑا سنہری موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ محمد محمد کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ خواجہ غلام فرید نے کہا محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
یہ نام لیندے گزر گئے. ہاں آہد نال احمد ملندے گزر سبحان گئے. اللہ سبحان حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو حضور کے صحابہ محمد کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ صلی اللہ. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، جی ان کے مختلف اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہیں. کب تک ہوگا؟ ٹھیک. جب تک محمد بقید حیات میں ہیں، دنیاوی زندگی میں ہیں، صحیح. تو ذکر ہوگا. یہ ان کا خبر سے باطن تھا. یہ ان کا خوب سے باطن تھا. جی جی. جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، چونکہ ان کی نورینہ اولاد انتقال فرما رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کا ذکر باقی نہ رہے. معاذ اللہ. وہ دنیا دار تھے اور دنیاوی معیارات کو فروغ دینے والے تھے اور اسی کو عرف آخر سمجھنے والے تھے. ان کا مقصد تھا کہ نورینہ اولاد ہوگی تو ذکر ہوگا، جی. لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے واقف نہ تھے بے شک. کہ جہاں پر اللہ نے اس ذات کو دیگر خصائص عطا فرمائے ہیں، سبحان اللہ. وہاں حضور کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ پوری کائنات کی اولاد بیٹے سے چلتی ہے، تو اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بیٹی سے چلا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. حضرت قاسم پیدا ہوئے، جی سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ محمد تو ابتر ہے، معاذ اللہ. اور عربی لغت کے اندر ابتر اس کو کہا جاتا ہے جو مقطوع نسل ہو، ٹھیک ہے. جس کی نسل آگے نہ بچے. محمد تو مقطوع نسل ہے، ابتر ہے، یہ تانا دیا. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تانا سنا. حضور اس تانے کی وجہ سے ملول ہو گئے، تقاضۂ بشریت کی وجہ سے بے شک. حضور رنجیدہ ہوئے. رنجیدہ ہوئے، اور اللہ سے محبوب کا رنجیدہ ہونا گوارا نہ ہوا. بے شک. اللہ نے اپنے محبوب کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے اور حضور کی اس خصوصیت کا ذکر کرنے کے لیے قرآن کی پوری چھوٹی ایک سورت نازل فرمائی. سبحان اللہ سبحان. چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر جو مفاہیم ہیں وہ بے شمار ہیں. سبحان اللہ. بظاہر چھوٹی لیکن جو سمندر اس کے اندر ہے. بحر بے کنار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے کوزے میں دریا کو نہیں، سمندر کو بند سمندر کر کو. بے شک. تو اللہ جل وعلا نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. سبحان اللہ. بے شک. آپ مفتی ہیں، عالم ہیں، جی محقق ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لفظ کوثر اس میں مبالغہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. سپرلیٹو ڈگری ہے. جی سپرلیٹو ڈگری ہے. تو مبالغہ کے اندر مصدری معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے. بے شک بے شک. تو کوثر کا معنی صرف کثرت نہیں ہے، کوثر کا معنی کثرتوں کی انتہا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور جب اللہ لفظ کوثر حضور کے لیے بولے، سبحان اللہ. اللہ لفظ کوثر حضور کے لیے ارشاد فرمائے، سبحان اللہ. حضور کے لیے ارشاد ہو، تو پھر کوثر کا معنی وہ نہیں جو ہماری عقلوں کے اعتبار سے ہے. ہم پھر مقید ہی نہیں کر سکتے، اس کی انتہا ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اور انتہا کا بیان ہی نہیں کر بیان ہی نہیں کر سبحان سکتے، اللہ سبحان. ہمارے بیان سے باہر ہے. تو اللہ نے فرمایا محبوب رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، کثرتوں کی انتہا کر دی. بے شک. تو فصل لربک کا، جی آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے. سبحان اللہ ونحر، اور قربانی کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کفار مشرکین ان کی باتوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے آپ رجوع اللہ رکھیے. سبحان اللہ. بے شک. اپنے رب کی نماز پڑھیے، قیام کیجیے، رکوع کیجیے، سجدہ کیجیے. آپ اس طرف اپنی توجہ کو لگائیے. سبحان اللہ. آپ کو کفار کی باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور رہی بات نسل کو آگے چلانے کی، جی تو ہم تو کہہ چکے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما سبحان دیا، اللہ سبحان. یعنی کثرت اولاد ہوگی. بے شک. انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اعلیٰ امام حضرت اہل فرماتے سنت ہیں. شاہ احمد رضا سبحان خان اللہ، بریلوی بڑا پیارا حوالہ دیا آپ نے. سبحان اللہ. تو آپ کی اولاد ختم نہ ہوگی، قیامت تک چلے گی، بے شک. بلکہ قیامت بپا ہونے کی نشانیوں میں سے
ایک نشانی سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، بے شک، سبحان وہ بھی آپ کی نسل پاک میں سے بے ہو۔ شک بے شک بے تو شک محبوب آپ کی نسل ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بے شک رب کی نماز پڑھیے، ونہر اس کے لیے قربانی کیجیے۔ اور رہی بات آپ کے معترضین کی، جی آپ کے معاندین کی، سبحان اللہ آپ کے حاسدین کی، آپ کا برا چاہنے والوں کی، جی تو ان کا انجام یہ ہے ان شانئک ھو الابتر، سبحان اللہ ابتر آپ نہیں ہوں گے، ابتر آپ کا دشمن ہو جائے بے شک اور ہو گیا اب تک ہو گئے۔ بے شک آج ابو جال کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، یعنی تحسین کے ساتھ، بے شک بے شک تردید کے ساتھ، اور لعنت بھیجنے کے لیے تو ابو جال، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، یزید وغیرہ کا نام لیں گے، جی جی لیکن تحسین کے ساتھ ان کے نام لینے والا بے شک بے شک کوئی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اے محبوب آپ کی نسل چلائیں گے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کی خوشنودی کے لیے دنیا کا ضابطہ ہی بدل دیا۔ سبحان اللہ دیکھیے اللہ ضابطوں کا خالق ضرور ہے جی لیکن ضابطوں کا پابند پابند نہیں نہیں ہے بے ہے۔ شک ہم ضابطوں کے پابند ہیں، وہ اس کی مرضی ایک ضابطہ قائم رکھے، اس کی مرضی کسی ضابطے کو بدل ڈالے، بے شک قانون اور ہے، اللہ کی سنت اور ہے، وہ قادر مطلق ہے، بے شک وہ واجب الوجود ہے، سبحان اللہ اللہ، کل شیء قدیر، سبحان اللہ آلمائٹی ہے، بے شک اس کی مرضی کو ضابطہ قائم رکھے۔ اس پر میں بہت سارے دلائل دے سکتا ہوں، جی لیکن میں اپنے موضوع کی طرف وقت کی کمی اپنے حدود و قیود کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے یہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہاں پر کوثر سے مراد، یہاں پر مفسرین کرام نے دیگر چیزیں لی ہیں، جی دیگر نعمتیں لی ہیں، وہاں پر کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کہ اللہ نے سیدہ فاطمہ کے بطن پاک میں سے رسول اللہ کی نسل چلائی، سبحان اللہ حسنین کریمین طیبین طاہرین کا تولد ہوا، سبحان اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے حضرت محسن کا تولد ہوا، جی جی جو کہ بالکل نابالغ تھے، انتقال فرما گئے۔ جی تو تولد ہوا اور اللہ نے حسنی سادات، حسینی سبحان سادات اللہ، چلا دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اللہ نے بے شک یوں قائم رکھا۔ سبحان اللہ اور ان حسنین میں سے آج جو ہمارے ممدوح ہیں جی اور جن پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر میں چھوٹے نواسے حضرت حسین پاک رضی سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت جی 3 شعبان المعظم کو صحیح ہوتی ہے، 4 ہجری کو ہوتی ہے، جی اور مدینہ عالیہ میں ہوتی ہے، اور آپ کا وصال مبارک یہ زبان زد عام ہے 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جی ہوتا ہے۔ اور جیسے آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں اذان پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ اپنی زبان کہ جس زبان سے اللہ کلام کرتا ہے، سبحان اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سبحان اللہ جس زبان سے اللہ کلام کرتا ہے اس زبان کی گٹھی سیدنا حسین پاک رضی سبحان اللہ اللہ عنہ سبحان اللہ حضرت حسن کی طرح دیتے ہیں، بے شک مولا علی کی طرح دیتے ہیں، بے شک سبحان اللہ اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ مصطفیٰ کی زبان کو یوں چوستے ہیں جیسے کو بچہ اپنی ماں کا پستان چوستا ہے۔ فیض کی سبھی فیض حاصل سبحان کرتے ہیں، اللہ سبحان اللہ ان کی خصوصیات بے شمار ہیں بے شک کہ ان کی گٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے، سبحان اللہ لعاب سے حضور گٹھی دیتے ہیں اور ان کے کانوں میں اذان پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اور ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت علی پاک بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے فرزند ارجمند عطا فرمایا۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ کے بڑے فرزند ارجمند حضرت حسن پیدا ہوئے تو مولا علی نے نام رکھا حرب۔ مولا علی شیر خدا تھے نا، جی 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 پر جلال تھے، جی اور جنگ کو پسند کرتے تھے کفار کے ساتھ، بے شک اور کفار کو زیر کرنے کا ہمہ وقت آپ کا جذبہ ہوا کرتا جی تھا۔ جی جی اس لیے حسن پیدا ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں اپنی رائے کا اظہار کیا، یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھ دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین پیدا ہوئے، فرمایا حضور اس کا نام حسین رکھ دیں، فرمایا حرب رکھ دیں، جی حرب فرمایا نہیں اس کا نام بھی حسین رکھ دیں۔ سبحان اللہ حضرت محسن کے بارے میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے کہ ان کے بارے میں علی المرتضیٰ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ ان کا نام حرب رکھنے، فرمایا نہیں ان کا نام محسن رکھنا ہے۔ سبحان اللہ یعنی حسن حسین محسن تمام کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ حسن ہے۔ سبحان اللہ حسن و تمام جمال، کے اندر حسن و خوبصورتی، جمال پایا جاتا ہے۔ ظاہری باطنی تمام سبحان کمالات اللہ۔ حضور کی
کہ جمال کا بھی یہ پیکر ہے، بے شک، اور حضور کی باطن، حضور کی اوصاف حمیدہ کا بھی یہ پیکر۔ بے شک، بے شک، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میں وہ محبت کا تذکار بعد میں کرتا ہوں۔ حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں میں حضرت حسن پاک ہیں، حضرت محسن ہیں، سیدہ زینب ہیں، اور اس کے علاوہ سیدہ ام کلثوم کلثوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور آپ کی اولاد پاک میں سے حضرت امام علی الاکبر، سبحان اللہ، ان سے چھوٹے امام علی الاوسط، ان کے بعد تیسرے نمبر پر علی الاصغر، جی، یعنی 3 بیٹے حسین پاک کو اللہ نے عطا فرمایا، تینوں کا نام علی رکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ان میں فرق کرنے کے لیے ایک کو بڑا علی، ایک کو درمیانہ علی، ایک کو چھوٹا علی قرار سبحان دیا، اللہ، اور ہمارے اعتبار سے ان میں چھوٹا ہے ہی کوئی نہیں، بے شک، یہ سب ہیں ہی بڑے۔ بڑے ہیں جی، بڑے ہیں، تو حضرت علی الاوسط، جن کو دنیا زین العابدین کے نام سے، سبحان اللہ، زین العابدین کا اصل نام علی الاوسط ہے، سبحان اللہ، اور زین العابدین ان کی عبادت، ریاضت و زہد، ورع، تقوی و طہارت کی وجہ سے ان کو سبحان اللہ، دنیا نے یہ لقب دے دیا، بے شک، دنیا نے یہ لقب دے دیا۔ اور پوری نسل حسینی سیدنا زین العابدین جن کا اصل نام علی الاوسط ہے، ان سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے بعد آپ کی ازواج میں حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹیوں میں حضرت سکینہ ہیں، حضرت سکینہ ہیں، فاطمہ صغرا ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے علاوہ آپ کی ازواج میں سیدہ شہر بانو ہیں، ام رباب ہیں، ام لیلہ ہیں، ام سحاق ہیں، سبحان یہ آپ کی ازواج ہیں۔ جی جی، اور آپ کی فضائل کا ذکر میں یزید کے قول سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ضرور، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے تو آپ کے بے شمار فضائل ذکر بے کیے شک، جاتے ہیں، بے شک، اور آج اس حوالے سے میں نے مطالعہ کیا کہ یزید کی زبان سے حسین کی طہارت کا، بالکل ٹھیک، حسین کی عظمت کا ذکر، ہاں، فضیلت تو وہ بھی ہے نا کہ جو دشمن بھی، جو دشمن بھی مانے، جس کا دشمن بھی معترف ہو۔ اعتراف کرے، سبحان اللہ، یزید کو کہا گیا کہ آپ اہل کوفہ کی طرف خط لکھیں جی، یا اہل مدینہ کی طرف خط لکھیں، ٹھیک ہے، اور اس خط کے اندر یہ ذکر ہو کہ حسین کے اندر یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ معاذ اللہ، یہ خط ایسا لکھ کے ارسال کیا جائے تاکہ حسین سے لوگ بدزن ہو جائیں معاذ اللہ، اور آپ کی بادشاہت کو تسلیم کر لیں، یہ کہا گیا یزید کو۔ ٹھیک، لیکن یزید نے آگے سے کہا، وہ میں من وعن عربی میں جملہ جی جی، عرض کرتا ہوں جی ضرور، کہ یزید نے کہا وما اسیت ان اعیب حسینا سبحان اللہ، واللہ ما ارا للعیب فیہ موضعا، سبحان اللہ، یزید نے کہا میں حسین کا کیسے عیب لکھوں، حسین تو ہے ہی بے عیب، ان میں تو عیب پایا ہی نہیں جاتا، سبحان اللہ، حسین کے اندر عیب ہے ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ، سبحان تو میں کیسے ان پر عیب لگا دوں؟ بے شک، یعنی یزید کا اندر بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا کہ حسین کو عیب دار کروں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابو جہل کہتا تھا کہ محمد واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، نشانیاں پائی جاتی ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، تمام محامد و محاسن کے مالک ہیں جی، کہ جو ایک نبی کے اندر پائی جاتی ہیں، جی، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر میں اس کو برسرعام نبی مان لوں محمد کو، تو پھر میری چودراہٹ کہاں جائے میری گی؟ سرداری ختم ہو میری سرداری کا یہاں پہ بھی زوال یہی ہو۔ معاملہ تھا کہ ادھر بھی حکومت ختم سرداری ہو کا مسئلہ تھا، بے شک، یزید کو بھی سرداری کا ڈر تھا۔ بالکل ٹھیک، یہ سرداری کے سارے مسئلے ہیں کہ حسین بے عیب جاننے کے باوجود حسین پر کوئی وہ عیب لگا نہیں سکا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میری بیعت لو، لیکن حسین پر عیب کوئی نہیں لگاؤ۔ سبحان اللہ، اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو، حضرت حسن پاک کو، جی، حضرت حسین پاک کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کا ایک انوکھا انداز فرماتے جی، ہیں۔ ایک ہے بچے کو چوما جاتا ہے، جی جی، بچے کو دیکھا جاتا ہے، محبت کی اس جاتی کے رخسار چومے جاتے ہیں، صحیح، اس کے لب چومے جاتے ہیں، جی، اس کی گردن چومی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چومنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، سبحان اللہ، بلکہ حضور دونوں شہزادوں کو سونگتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسن حسین کو سونگتے تھے۔ کہ دنیا کے پھول ہیں نا، وہی اسی طرح میں آ رہا تھا، جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ محبت کا کیسا انداز ہے سبحان اللہ، کہ بچوں کو چوما جاتا ہے، گلے سے لگایا جاتا ہے، آپ ان شہزادوں کو سونگتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا
ہما ریحانتائی فی الدنیا، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا یہ جنت میں میرے پھول ہیں، سبحان اللہ، اور دنیا کے بھی میرے مہکتے ہوئے، دنیا کے اندر مجھے یہ جنت، ان میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور صحیح بخاری کے اندر ہے، آج پڑھ کے میں بڑا حیران ہوا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ترین پھول ریحانہ تھا، سبحان اللہ، گل ریحانہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل تو حضور نے ان کو گلاب کے پھول کے اپنا ساتھ خوبصورت اور اپنا پسندیدہ پھول کہا، فرمایا، سبحان اللہ، ہما ریحانتائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان شہزادوں کی عظمت، اصل میں آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں نا جی جی، تو زیادہ تر دونوں شہزادوں کی فضیلت اکٹھی آتی ہے، بے شک، یہ آپ کے مطالعہ میں ایسا بھی ہی ہے، گزرا ہو، بالکل ایسا ہی ہے، زیادہ تر ان کی زیادہ فضیلتیں اکٹھی ہیں۔ فضیلتیں اکٹھی ہیں ان کی، جس دونوں طرح ادھر ہستیوں کا آئی، ذکر ہے، بالکل صحیح، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل سبحان الجنہ، اللہ، سبحان اللہ، اور ایسے روایت بھی ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل بے الجنہ، شک، بے شک، یہ میرا حسن پاک، یہ میرا حسین پاک، دونوں جنتی جوانوں کے سردار، سبحان اللہ، سبحان جنتی جوانوں کے سردار۔ سبحان اللہ، بے شک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں یوں ہے، سبحان اللہ، فرمایا ابو بکر عمر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ کہول اہل الجنہ، سبحان اللہ، ابو بکر عمر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار، بزرگوں کے ساتھ، حسن حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار، سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، سبحان اللہ، مولا علی پاک سارے ولیوں کے سردار، بے شک، بے اور شک، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جن کو ہم شیخین کہتے ہیں، جی جی، ان کے بارے میں سیدہ کہول اہل الجنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جنتی بوڑھوں کے سردار۔ سبحان اللہ، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیاۃ اللمعات کے اندر جی جی، یہ لکھا ہے جی، کہ یہ جو حضور نے دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جی، اور ابو بکر عمر کے بارے میں فرمایا جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جی، یہ بوڑھا اور جوان دنیا کی زندگی کے اعتبار سے ہے بے شک، کہ جو دنیا میں جوان فوت ہوا ان کے سردار حسنین ہیں، سبحان اور جو اللہ، دنیا میں بوڑھا فوت ہوا ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مولا علی تاجدار حل عطا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات کا کوئی شخص وہ پہلی امتوں میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، قیامت تک کوئی شخص ولی بن نہیں سکتا جب اس پر حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر نہیں لگا دے، انہی کا فیضان یہ ولایت ان ہے، کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضرت امام علی مقام حسین پاک رضی اللہ عنہ نہایت صاحب تقویٰ، جی، ان کے بارے میں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ 55 حج آپ نے پا پیادہ کیے، ماشاء اللہ، یعنی پیدل پیدل کی، سبحان اللہ، سبحان پیدل حج کیے 55 حج حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ میرا یہ حسن سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، بے شک، اور میرا حسین یہ سینے سے لے کر پاؤں تک اس کے جو سبحان اعضاء اللہ، ہیں سبحان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بے تھے، شک، بے شک، اور صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوتا حضور کے انتقال کے بعد دونوں شہزادوں کو کھڑا کر لیتے، دونوں شہزادوں کو کھڑا کر لیتے اور محسوس کر لیتے کہ ہمارے سامنے یہ دونوں شہزادے نہیں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان یہ اللہ، مقام ہے سبحان اللہ، حضرت حسین پاک کا بے شک، بے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ہمارا یہ نذرانہ اپنی اہل محبوب کے اہل بیت کے حق میں قبول فرمائے آمین، اور ہمیں ان کی محبت کا قائم۔ بے شک جی ناظرین، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے جا رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقت کم ہوتا ہے، ان عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کما حق نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ساتھ آج کے دوسرے ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر سید احمد بلال صاحب موجود ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کے نوجوانوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قابل تقلید نمونہ ہیں۔ ان سے میں یہ چاہوں گا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ چونکہ رجب المجرب میں مدینہ طیبہ کو آپ نے الوداع کیا، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، غمزدہ دل کے ساتھ، وہ مدینہ طیبہ کے جہاں ایک عام امتی بھی جائے تو اس کا دل نہیں کرتا واپس آنے کو، کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ تو جو ہستی جن کی ولادت باسعادت مدینہ طیبہ، جن کی والدہ مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں مدفون، جن کے نانا جان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اطہر مدینہ طیبہ میں، وہ کیسی کیفیت ہوگی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال
ڈاکٹر بلال احمد بلال صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ یزید بدبخت جب تخت نشین ہوتا ہے اور پھر وہ جابر اور ظالم اور فاسق سبھی اس نے معاملات سر انجام دیے، حلال حرام کی تمیز اس نے مٹا دی، محرمات جو ہیں ان کی تمیز مٹا دی، تو یزید کے حوالے سے تخت نشین ہونے کے بعد کے جو واقعات ہیں اور کیسے اس نے اپنی حمایت حاصل کرنے کی اور ناجائز بیعت حاصل کرنے کی کوشش کی، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں انتظامیہ کا، آپ کا، کہ آپ نے مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کو بات کرنے کا موقع دیا، ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ دوسرے نمبر پر میں اپنا بیحد مشکور ہوں قبلہ مفتی صاحب کا، جنہوں نے میرے جد امجد عظیم البرکت جناب امام حسین علیہ السلام کے مناقب بیان کیے اور رمضان کی اس پرنور اور پرسعادت گھڑیوں کو بوقت افطار اور معطر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھول، ان کی ذات کو پھول سے تشبیہ دی اور ان کو دیا، تو اسی طرح یہ ماحول بھی انہوں نے معطر کر دیا ان کا ذکر۔ بے شک۔ تو میں اپنے بلا تمہید، وقت کی قلت سے میں بڑے اچھے سے واقف ہوں، تو اس لحاظ سے میں جو ہے اپنا ڈائریکٹ موضوع پر آتا ہوں بلا تمہید۔ یزید لعین رجب المرجب سن 60 ہجری اور عیسوی تاریخ سے تقریباً سن 680 اور اپریل کا ماہ، جس طرح ابھی اپریل کا ماہ چل رہا ہے، تخت نشین ہوا۔ تو اپنے ناجائز حکومت اور اپنے ناجائز اختیارات کے لیے اس نے سب سے پہلے جو بیعت لی وہ اس نے لی دشمنان اہل بیت سے، ٹھیک ہے، جو شام اور گرد و نواح میں موجود تھے۔ اس کے بعد اس نے جو لوگ بظاہر اپنا دنیاوی معاملات میں کمزور تھے ان سے زبردستی بیعت حاصل کرنا چاہی۔ ان تمام معاملات کے اندر وہ احسن طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ اگر میں نے اپنے ناجائز اختیار کو طول دینا ہے تو مجھے اہل بیت اطہار کی حمایت حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے اس نے اپنا رجب میں ہی اس وقت کے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک اپنا حکم نامہ جاری کیا کہ یا تو امام حسین علیہ السلام کی بیعت لے کر فوراً بھیجی جائے تحریر کی صورت میں، یا امام حسین علیہ السلام کا خط بھیجا جائے۔ تو یاد رہے کہ ولید بن عتبہ اہل بیت کے حیادار تھے، جس طرح کہ ہر کلمہ گو مسلمان اور ہر صحیح العقیدہ مسلمان ہونا چاہیے جی، تو وہ ان کے حیادار تھے۔ تو انہوں نے اس معاملات کی نزاکت کو سمجھا اور بجائے کہ دن کے رات کو امام حسین سے درخواست کی کہ آپ آئیے دارالعمارت، یا آپ کہہ لیں کہ آج کل کے لینگویجسٹک میں جو میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں یونیورسٹی اسکولز کے، گورنر آفس میں، گورنر ہاؤس میں کہا جی آ کر آپ میری بات سنیں، ٹھیک ہے۔ تو تب حضرت امام حسین کے مشیر تھے مدینہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر جی، یاد رہے یہ سیدنا صدیق اکبر کے نواسہ ہیں، سبحان اللہ، ہاں جی۔ اور جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے آخر دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی ہر معاملے میں، بالکل اسی طرح انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی کہ آپ نے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں سے وفاداری کرنی، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن زبیر اپنی سیاسی فہم سے سمجھ گئے کہ معاملات گڑبڑ ہیں، کہ ورکنگ آورس کے بجائے رات کو انہوں نے آپ سے بات کرنی ہے تو مجھے معاملات مشکوک لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ رات کو نہ جائیں، آپ ایسا کریں کہ دن میں جائیے گا جی۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ ایسا کریں کہ بنو ہاشم کے چند سوار میرے ساتھ بھیج دیں جو میری سیکیورٹی کا انتظام کریں گے، ہم بات کر کے باہر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب اپنا امام اگر آوازیں بلند ہوئی ہیں کوئی ایسا معاملہ ہوا تو وہ موجود ہوں گے، ہاں جی، اگر آوازیں بلند ہوتی ہیں، حالات ناسازگار ہوتے ہیں تو وہ موجود ہوں گے، یہ ان کی سیاسی فہم۔ اور ہاں جی، تو جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کے سامنے یہ الیگمائٹ ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے، تب امام حسین کہتے ہیں کہ جی میں مشاورت کے بعد یہ کہوں گا، اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں یوں چھپ کر تو بیعت کر بھی نہیں سکتا، میں چھپ کر بیعت کر بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو گورنر تو بات سمجھ جاتا ہے، لیکن اس وقت وہاں پر موجود کچھ شیاطین، بالخصوص مروان بن حکم جس کا میں نام لوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی اگر آج امام حسین یہاں سے چلے گئے تو پھر بیعت نہیں لی جا سکتی۔ اس نے زبردستی کرنا چاہی جی، اس نے زبردستی کرنا چاہی، تو پھر محمدی کوچھار سے حیدری شیر نے بھی تلوار باہر نکالی، سبحان اللہ۔ آپ فرمانے لگے اے امیر، کیونکہ اس وقت کنٹرول تو ان کے پاس تھا نا، ہاں جی، ولید بن عتبہ، ہاں، ان کا جی اے امیر تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرے گھر میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور یزید فاسق ہے اور یزید شرابیں پیتا ہے، یزید مسلمانوں کا قتل کرتا ہے، مجھ جیسا جھک کر بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک اور بات بتاؤں، اہل بیت اپنے فضائل اس لیے بیان کرتے تھے تاکہ اگلے بندے کو جہنم میں جانے سے روک دیں، حجت تمام ہو جائے، حجت تمام ہو جائے، کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے جی کہ مجھے تعارف نہیں تھا، بتایا نہیں تھا۔ تو امام حسین نے ادھر بھی شفقت فرمائی کہ اگر کوئی خطا پر ہے تو
آ جائے اس کو میں پھر رستہ دکھا دیتا ہوں۔ اس معاملے کے بعد اپنا امام حسین نے تمام واقعات کو سمجھا، پرکھا، اور پھر رات کے وقت اپنی ہمشیرہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اپنا میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہمیں مدینہ سے چلے جانا چاہیے، ورنہ دشمنان اہل بیت حضور کے حرم کو اہل بیت کے خون سے ہی رنگ دیں گے، مدینہ طیبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سیدنا عثمان غنی نے باغیوں کو مدینہ النبوی میں قتل نہیں کیا تھا تاکہ مدینہ کی حرمت جو ہے وہ قائم رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام حسین نے اپنی قربانی کو ترجیح دی، کہیں حضور کا جو اپنا شہر ہے اس کا تقدس پامال نہ ہو۔ بے شک، بے تو شک۔ پھر جس طرح آپ نے کہا جی اگر کوئی بچہ جہاں پر اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑے، اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو وہ ایک معاملہ ہے، پھر وہاں پر آپ کے سیدین کریمین کا بچپن وہاں پر گزرا ہو، سارے معاملات، ان کے نانا جان، ان کی اپنا والدہ، بچپن کی یادیں، ہاں جی ہر چیز سب کچھ اس میں ہے۔ اب میرا تو ویسے اگر ہمارے کوئی نانا ہوں تو ویسے نانا تو ان کی یاد اور ان کی قبر نہیں جاتی، اور پھر نانا بھی اپنا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قربت اور پھر سارا کچھ، تو پھر وہ جو ایک مشکل مرحلہ تھا اس کو بیان کر کے تو ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے، لیکن وقت کی قلت اور موضوع کے تناسب سے میں بس اتنا بیان کروں گا کہ بس جس قدر مشکل کے ساتھ اہل بیت نے مدینہ چھوڑا، اور تب اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کو امام حسین نے مدینہ میں تعینات کیا کہ آپ نے سارے معاملات جو ہیں مجھے آپ نے بتا دینے، جو یہاں پر رپورٹس ہوں گی آپ نے۔ بے شک، بے شک۔ تو اس کے بعد 28 رجب جی سن 60 ہجری ہی میں آپ نے مکہ المکرمہ کا سفر باندھا تاکہ وہاں پر معاملات اور امت کی خیر خواہی کی جا سکے اور معاملات کو سمجھا جا سکے۔ جی بالکل۔ ہاں جی، اور پھر اپنا سفر شعبان اور اس کے بعد پھر یعنی آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، پھر مکہ المکرمہ میں آپ نے شعبان کے دن بھی گزارے، یہ ماہ رمضان المبارک کے دن بھی گزارے، اور پھر اس دوران جو کوفیوں کے خطوط کی آمد ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، اس حوالے سے کہ کوفیوں نے خود بلایا اور وہ کتنی تعداد میں اور کس طرح سے کتنے اس لینتھی خطوط انہوں نے لکھے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کر دیجیے۔ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح اگر آج ہم اس پرامن طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا عمل کرتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں جی جی، اور اپنا افطار کر رہے ہیں، تو یہ امام حسین ہی کا فیض ہے کہ ان کی وجہ سے آج انہوں نے اس طرح کا ماحول بنا دیا اور اپنی قربانی دے کر ہم پر رمضان آسان کر دیا اور پوری امت کے لیے۔ تو بس میں جب بھی ہم افطار کریں اور روزہ کی جو فلسفے کو سمجھیں روزے کے، اس پر امام حسین کے جو ان کے لیے دعا کریں اور ان کے فیض کی دعا کریں ان سے۔ بے شک اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، بے شک جی، بالکل اسی طرح۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اسلام زندہ ہو گیا، ہو گیا بالکل۔ یہ تو آگے والا تسلسل ہے نا کہ ان کی پیروی کرنے والے کون ہیں اور یزید کی پیروی کرنے والا کون ہے۔ اسلام تو آپ نے اپنی جان دے کر اسلام کو تو بچا لیا۔ مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ روانگی، پھر وہاں پہ خطوط جو ہے ان کی تعداد کا اور وہ کس انداز سے لکھے گئے، اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا رسپانس کیا دیا اس حوالے سے؟ جیسے میں بیان کر چکا ہوں کہ یزید فاسق مولن تھا اور ہر چیز ہر بندہ اس سے بوقت کے ساتھ ساتھ جب اس نے اپنا شریعت محمدی کا مذاق بنانا شروع کر دیا، نہ صرف مسلمانوں میں بھی کافروں میں بھی اس نے دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ دین، ایک چیز میں اور بتا دوں کہ جی اپنا دینداری اور عداوت اہل بیت ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جو دیندار ہے وہ محب اہل بیت ہے، اور جو بے دین ہے وہ پھر چاہے جتنی نمازیں روزے جو مرضی کرتا رہے، وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا۔ تو اہل بیت کی دشمنی ہی دین کی دشمنی، اور دین کی دشمنی ہی اہل بیت کی دشمنی، کیونکہ قرآن اور اہل بیت بھی اکٹھے ہیں اور یہ چیزیں اکٹھی ہیں، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو کل روز محشر بھی، حوض کوثر پر بھی اس وقت تک آپس سے جدا نہیں ہوں گی جب تک وہاں نہ پہنچ جائے۔ جب اہل کوفہ کے نزدیک اپنا یزید کی جو ظلم اور ستم پہنچے، تب محبان علی یا کہہ لیں اس وقت کے جو لوگ تھے اپنا، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی۔ کوفی ایک بزرگ ہے، ان کا نام جی سلیمان بن سرت الخزائی، ٹھیک ہے، ان کے گھر ایک میٹنگ بلائی جس میں یہ لاہ عمل طے کیا گیا کہ اس وقت کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط و خطابت کے ذریعے ان کو حالات حاضرہ سے آگاہ کرتے ہیں اور ان کی مدد مانگتے ہیں اس سلسلے میں کہ ہم پر ایک فاسق امام تعینات کر دیا گیا ہے اور ہم اس کی اطاعت و پیروی نہیں کرتے، آپ آئیں ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ اپنا کچھ کتب جس طرح تاریخی کتب کے اندر موجود ہے، صاحب الاستسعاب نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ اپنا ایک کتاب ہے جی ابو شہدہ حسین بن علی فی العقاد، اس کے اندر تفصیلاً لکھا ہے کہ کس قدر کثرت سے انہوں نے خطوط کے ذریعے آگاہ کیا۔ جس طرح آج کا ٹاپک ہے جی اپنا 10 رمضان
میں بھی رمضان کے اندر یہ سلسلہ بے حد طول پکڑ گیا. ٹھیک ہے. ہاں جی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں اور سارے حساب سے تو کم و بیش روایات کے اندر 150 خطوط سب سے کم، اور پھر کس روایات کے اندر بوریاں بھر کر کوفیوں کے خطوط ہے، اور پھر بات یہاں تک بھی مورخین نے لکھا ہے کہ 12,000 سے 40,000 کے درمیان خطوط تھے. صحیح. مطلب بہت زیادہ شدت سے جو کوفی ہیں وہ امام حسین کو اپنی طرف دعوت دے رہے تھے کہ آپ آئیں، آپ ہی ہمارے محسن ہیں، اور بے شک وہ محسن ہیں، آپ ہمیں اس معاملے سے بھی نکالیں اور آپ ہماری مدد کریں. تو یہ سلسلہ ہاں جی چڑھ دوڑا. یعنی یوں کوفیوں نے خطوط لکھے اور پھر دعوت دی، اور آپ چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، اسلام کو آپ سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا تھا، سمجھنے والا تھا. تو دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ میں نے شہید ہونا ہے، بچپن سے سن رہے تھے احادیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ آپ کے سامنے تھے. تو آپ نے اس دوران سفر میں فرما بھی دیا تھا کہ مجھے جو اللہ کا حکم ہے اور میرے نانا جان خواب میں تشریف لائے ہیں، جو آپ نے حکم ارشاد فرما دیا ہے، میں اسی حکم کی پیروی کروں گا. تو یوں بالآخر پھر آپ کوفہ کی جانب اور کربلا کی جانب روانہ ہوتے ہیں، اور پھر 61 ہجری میں آپ کا شہادت کا جو جام آپ نوش فرما دیتے ہیں. آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی اس ہمارے پروگرام کو زینت بخشی. ناظرین، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کی عظمت، رفعت اور شان اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبیوں میں شامل ہیں، اہل قصہ میں شامل ہیں، پنج تن پاک میں شامل ہیں. کیا کیا ان کی عظمت، رفعت اور شان کے ذکر کیا جائے. 10 رمضان المبارک یہ افطاری کے مقدس پرکیف لمحات ہیں. میں علامہ مفتی سید ارشد شاہ بخاری صاحب آپ سے ملتمس ہوں، دعا فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم ربنا تب علینا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة. آمین. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمین. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ کریم تمام فوزگان مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے رب کائنات، قبروں کے اندر مدفون حضرات جو بھی مسلمان مرد و زن ہیں، یا اللہ ان میں سے اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے، ان پاک لمحات کا صدقہ کر کے رب کائنات ان کے عذاب کو دور فرما. اے اللہ ہمیں بھی اپنی قبور کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرما. آمین. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے ان پاک لمحات میں ہم پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اللہ کریم پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. تجھے شان الوہیت، ربوبیت، شان ستاریت، شان غفاریت، رب کائنات تجھے اپنی عظمتوں کا واسطہ اے اللہ عرض کرتے ہیں ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف فرما. آمین. رب کائنات جناب رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ولادت باسعادت، آپ کے بچپن، آپ کے لڑکپن، آپ کی پاک جوانی، آپ کے اعلان نبوت، آپ کے دیگر محاسن اور آپ کی عظمتوں کا صدقہ کر کے اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے. رب کریم سیدنا ابو بکر کی صداقت کا واسطہ، حضرت عمر کی عدالت کا واسطہ، عثمان غنی کی شرم و حیا اور شان سخاوت کا واسطہ، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی رب کائنات تجھے شان ولایت کا واسطہ، آپ کے تاجدار ولایت ہونے کا واسطہ، یا اللہ سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدات النساء العالمین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ تعالیٰ علیہ،
آپ کی چادر طہارت کا واسطہ، حسنین کریمین طیبین طاہرین کی عظمتوں کا واسطہ، بے شک اللہ کریم ہمارے گناہ معاف کر دے، آمین، ہماری آمین، غلطیاں معاف فرما دے، آمین، جس قدر گناہ کر چکے وہ معاف فرما، اللہ ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تمام حضرات کی نیک ترین مرادوں کو پورا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رب کائنات جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا تمام کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرما۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ ومظہر لطفہ وقاسم رزقہ وسیدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج 10 رمضان المبارک کی افطاری کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان، ہمارے مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ ہر سانس سے آتی ہے صدائے